ہم گھاٹی والے بابا کے مزار کے قریب پہنچے تو میں نے دل ہی دل میں بزرگ ہستی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ تبھی جگت نے ایک بار پھر جیپ روک لی اور ایک چھوٹے سے پھاٹک سے مزار کی طرف چلا گیا تاکہ مزار پر موجود خادم وغیرہ کو دوپہر کے بعد کھانے کی دیگ کی آمد کے بارے میں بتا دے۔ وہ کچھ ہی دیر میں لوٹ آیا۔ اب اس کا مزاج خاصا خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، منگت بھیا نے تو ہمارے لیے عجیب ہی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اجمیر آتے تو انہیں گھاٹی والے بابا کے مزار پر کھانے کی دیگ چڑھانے کا پتہ چل جاتا اور پھر ہمیں ایک بار پھر مسلمان بزرگوں کے مزاروں کے بارے میں ان کا خود سے بھرا لیکچر سننا پڑتا۔ میں نے بھی خوشگوار لہجے میں کہا، اس وقت مجھے بھی یہی خیال آیا تھا، مگر میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ بریگیڈیئر اگروال اور منگت بھیا کو ان کے ارادے سے کیسے باز رکھوں، مگر تم نے معاملہ بہت اچھی طرح سنبھالا۔ قدر توقف کے بعد میں نے کہا، ویسے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس تھانے چوکی کے بکھیڑے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہروپیہ ہم سے زیادہ رقم لوٹ کر نہیں لے گیا۔ ہمیں اس سارے معاملے پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ ہم تو ویسے بھی زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ جگت نے میری بات غور سے سنی اور پھر کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں راکیش جی، اس ساری سردردی کا کوئی نتیجہ تو نکلنے سے رہا۔ ویسے بھی ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ ہم پہلے انا ساگر جھیل کی سیر کریں گے، اس کے بعد ہمیں دوپہر کو شیخ صلاح الدین کی دکان سے کھانے کی دیگ اٹھا کر گھاٹی والے بابا کے مزار پر پہنچنا ہے۔ کوشش کریں گے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے گھر واپس پہنچ جائیں تاکہ جلدی سو سکیں، کیونکہ ہمیں سویرے 4 بجے شکار کے لیے نکلنا ہوگا۔ جگت کی آخری بات سن کر میں ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اس شکار والے خامخواہ کے بکھیڑے سے بچنے کے لیے کون سا ایسا جواز ڈھونڈا جائے جسے یہ کسی اعتراض کے بغیر قبول کر لیں۔ میں اسی ذہنی کشمکش میں مصروف تھا کہ گاڑی میں سوار افراد، خصوصاً دونوں بچوں انجو اور ہرش کے مسرت آمیز شورغل سے معلوم ہوا کہ ہم اجمیر شہر کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ جگت شہر کے مختلف راستوں سے جیپ گھماتے ہوئے بلاخر ایک ایسی سڑک پر پہنچ گیا جہاں دور ہی سے انا ساگر جھیل کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ہمارے دائیں طرف ایک عالی شان باغ چل رہا تھا۔ جھیل کا کنارہ ابھی کوئی 100 گز دور ہی تھا کہ جگت نے جیپ دائیں طرف اسی باغ کے ایک عالی شان لیکن نسبتاً چھوٹے پھاٹک کے سامنے روک دی۔ ہم سب جیپ سے اتر آئے۔ پہلے سے طے شدہ ذمہ داریوں کے مطابق ہرش کو سنبھالنا میری اور انجو کو سفیر احمد کی ذمہ داری تھی، جبکہ دونوں خواتین اور جگت نے ساتھ لائی کھانے پینے کی اشیاء، برتن اور دری وغیرہ اٹھا لیے۔ ہم پھاٹک سے اندر داخل ہوئے تو اس عالی شان باغ کے سرسبز قطع دیکھ کر نظریں روشن ہو گئیں۔ جھیل والی سمت میں ہمیں ایک دوسرے سے مختلف فاصلوں پر واقع سنگ مرمر کی دیدہ زیب 12 دریاں نظر آئیں۔ ان میں درمیان والی سب سے بڑی 12 دری مجھے لاہور میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان میں واقع باغیچے میں ایستادہ 12 دری سے خاصی مشابہ لگی۔ جگت کی رہنمائی میں ہمارا رخ اسی 12 دری کی طرف تھا۔ ہم جیسے جیسے قریب ہوتے گئے 12 دری کے دوسری طرف موجود انا ساگر جھیل کا منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ وہ جھیل میرے اندازے سے زیادہ طویل و عریض نکلی۔ اپنے نام کے مطابق اسے واقعی اچھا خاصا ساگر قرار دیا جا سکتا تھا۔ جھیل پر نظر پڑنے کے بعد سے دونوں بچوں کا جوش و خروش آسمان چھونے لگا تھا اور وہ جھیل کنارے پہنچنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، مگر سفیر احمد اور میں نے بہلا پھسلا کر انہیں کسی نہ کسی طرح قابو میں رکھا۔ خواتین اس دوران میں جگت کی مدد سے 12 دری کے ایک مناسب گوشے میں دری بچھا کر ساتھ لائی ہوئی اشیاء جما چکی تھی۔ اس طرف سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب سنگ مرمر کی جالیوں والی اونچی سی منڈیر سے انا ساگر جھیل کا نظارہ کرنے لگے۔ اوپر چڑھتے سورج کی وجہ سے موسم میں اچھی خاصی تپش کے باوجود 12 دری کی فضا میں خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ خصوصاً جھیل کی سطح ہجوم کرانے والے اچھی خاصی تیز ہوا کے جھونکے فرحت کا احساس دلا رہے تھے۔ تبھی جگت نے فخر آمیز لہجے میں بتایا کہ 8 میل سے زائد رقبے پر پھیلی یہ جھیل قدرتی نہیں ہے، بلکہ یہ 12ویں صدی عیسوی کے وسط میں مشہور ہندوستانی حکمران پرتھوی راج چوہان کے دادا ارنو راجا نے تیار کروایا تھا اور اسی کے نام پر جھیل کا نام انا ساگر رکھا گیا تھا۔ جبکہ یہاں جھیل کنارے واقع 5 12 دریاں اور دولت باغ نامی یہ عالیشان باغ مغل بادشاہوں نے تعمیر کروائے تھے۔ اس نے سنگ مرمر کی ایک قد آدم تختی پر درج یہ تاریخ ہمیں پڑھوائی۔ 12 دری اور باغ کے مختلف حصوں سے جھیل کے نظارے کے دوران میں ہمیں جھیل کے نیم متلاطم پانی میں تیرتی کچھ سیاحتی کشتیاں نظر آئیں تو الکا نے اپنے شوہر جگت سے کشتی میں جھیل کی سیر کی فرمائش کی۔ فاطمہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ جگت فوری طور پر ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے کچھ ہچکچاہٹ کا شکار نظر آیا، مگر جب ہرش اور انجو نے یک زبان ہو کر کشتی کشتی کے نعرے لگائے تو وہ مان گیا۔
تاہم یہ شرط لگائی کہ کشتی میں کوئی آدھے پونے گھنٹے جھیل کی سیر کے بعد ہم سب مزید یہاں نہیں رکیں گے، بلکہ شیخ صلاح الدین کی دکان پر سے لنگر کی دیگ لے کر سیدھا گھاٹی والے بابا کے مزار کی طرف جانا ہے۔ ہم لوگوں نے سارا سامان سمیٹ کر جیپ میں رکھوایا اور پھر بارادری سے کوئی نصف فرلانگ ہٹ کر بنی ہوئی کشتیوں کی گول گودی کی طرف چل دیے۔ راستے میں جگت نے مجھے بتایا کہ وہ کشتیوں کی سیر کی فرمائش قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ جھیل کافی گہری ہے اور زیادہ تر کشتیوں کی حالت بہت خستہ ہے۔ خاص طور پر جھیل کے وسط میں واقع جزیرے کے گرد پانی کی موجیں کافی سرکش ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ یہ خطرہ مول لینے سے بچنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور ہم باہم مشورے سے اس نتیجے پر پہنچے کہ حتی الامکان کوشش ہوگی کہ ہم جھیل نوردی کے لیے محفوظ کشتی کا انتخاب کریں اور کشتی ران کو ہدایت کریں گے کہ جھیل کے زیادہ متلاطم لہروں والے حصوں کی طرف کشتی لے جانے سے گریز کریں۔ خوش قسمتی سے ہمیں خاصی اچھی حالت والی ایک نسبتاً بڑی کشتی مل گئی جس پر ایک کی بجائے 2 کشتی ران تعینات تھے۔ انہوں نے جگت کی ہدایات پر حرف بحرف عمل کرنے کا وعدہ کیا اور اسے پورا بھی کیا۔ بالآخر ہم کشتی میں جھیل کی پرلطف سیر کر کے بخیر و عافیت کنارے پر لوٹ آئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہماری جیپ شیخ صلاح الدین کی دکان کی طرف رواں دواں تھی۔ جیپ دکان کے سامنے کھڑی کر کے میں اور جگت دکان میں داخل ہوئے تو شیخ صلاح الدین نے نہایت گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا اور دیگ منگوانے کے لیے محض چند منٹ کے لیے مہلت طلب کی۔ اس دوران میں اس نے ہم سب کے لیے ٹھنڈے مشروبات منگوا لیے۔ میں بظاہر ان کے ساتھ سیر و تفریح سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر در حقیقت اس تمام عرصے کے دوران میں میرا ذہن شکار پر جانے سے بچنے کی کوئی کارگر ترکیب سوچنے پر لگا ہوا تھا۔ میں اس دوران میں طبیعت اچانک خراب ہونے، ٹانگوں یا کمر یا زوردار چوٹیں لگ جانے جیسی بہت سی ترکیبیں سوچ کر مسترد کر چکا تھا۔ ان بہانوں میں قباحت یہ تھی کہ ان سے صحت یاب ہونے کا کامیاب ناٹک کرنے کے لیے مجھے کم از کم 2-3 دن انتظار کرنا پڑتا، جبکہ میں کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں اجمیر شریف سے رخصت ہو جانا چاہتا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں پھل جڑی سی چھوٹی۔ میں نے شیخ صلاح الدین کو مخاطب کر کے سوال کیا، کہا چھوٹے بھائی یہاں آس پاس کوئی تار گھر یا ڈاک خانہ تو ضرور ہوگا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا جی ہاں راکیش جی، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، آپ کو کوئی کام ہے وہاں؟ میں نے کہا دراصل یہاں پہنچنے کے بعد سے میں اپنے اخبار گجرات سماچار کے دفتر فون کر کے ایڈیٹر کو اپنی پیش رفت سے آگاہ نہیں کر سکا، بس یوں سمجھے کہ یاد ہی نہیں رہا۔ تم ذرا راستہ بتا دو، جب تک دیگ پہنچے گی میں یہ کام نمٹا دیتا ہوں۔ شیخ صلاح الدین نے مجھے ڈاک خانے اور تار گھر کی مشترکہ عمارت کا راستہ سمجھایا اور اپنا ملازم بھی ساتھ بھیجنے کی پیشکش کی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ میری منزل قریب ہی تھی اور مجھے راستہ بھی زیادہ پیچیدہ نہیں لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا، مگر میں نے ٹیلی فون کال ملانے والے اہلکار کی طرف جانے کی بجائے ایک کلرک سے چند ڈاک ٹکٹ لگے لفافے خریدنے پر اکتفا کیا۔ چند منٹ ڈاک خانے میں گزارنے کے بعد میں باہر نکل آیا اور پہلے کے مقابلے میں نسبتاً لمبا راستہ اختیار کرتے ہوئے شیخ صلاح الدین کی دکان کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی ہرش اور انجو بےتاب ہو کر نعرے لگانے لگے۔ میں بچوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمائش کی کہ انہیں جیپ سے اترنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ گرمی سے تنگ آ چکے ہیں۔ میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ جگت دکان میں موجود نہیں ہے، نہ ہی آس پاس کہیں نظر آ رہا ہے۔ میں نے الکا سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ جگت قریب ہی کہیں سے یہاں کی مشہور سوغات قلفہ فالودہ لینے گیا ہے۔ میں نے جیپ کے دروازے کھول کر دونوں بچوں اور سفیر احمد کو نیچے اترنے اور دکان کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں دکان میں پہنچا تو شیخ صلاح الدین نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور پوچھا آپ کو ڈاک خانہ آسانی سے مل گیا تھا نا راکیش جی، اور آپ کی دفتر بات ہو گئی ٹیلی فون کال پر؟ میں نے ہاں میں گردن ہلائی اور قدرے مایوسی سے کہا ہاں چھوٹے بھائی، آسانی سے نمبر مل گیا اور بات بھی ہو گئی، اور بہت اچھا ہوا کہ میں نے آج ہی اپنے ایڈیٹر سے بات کر لی، ورنہ میرے لیے اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ شیخ صلاح الدین نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا خیریت تو ہے راکیش جی؟ کیا کہا آپ کے ایڈیٹر صاحب نے؟ میں نے پھولوں کے ڈھیر میں ہاتھ گھماتے ہوئے ہرش کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا بتاتا ہوں یار، جگت آ جائے ورنہ اسے بھی دوبارہ بتانا پڑے گا۔ ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جگت ہم سب کے علاوہ شیخ صلاح الدین اور اس کے ملازمین کے لیے بھی قلفہ فالودہ کے کلڑ لے آیا۔ اس نے دونوں بچوں کو سفیر احمد کے ہمراہ دوبارہ جیپ میں بھجوا دیا۔ قلفہ فالودہ واقعی مزیدار تھا۔ میری توقع کے عین مطابق جگت کو جلد ہی یاد آ گیا کہ میں ٹیلی فون کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اپنے اوپر گہری یاسیت طاری کرتے ہوئے کہا بھگوان کی کرپا ہے کہ میرے ذہن میں دفتر فون کرنے کا خیال آ گیا، ورنہ مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ ایڈیٹر سے میری جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے پہلی فرصت میں جلد از جلد گجرات واپس پہنچنا ہے اور مجھے کل ہی یہاں سے روانہ ہونا ہوگا۔ میری بات سن کر جگت چونکا اور پھر تشویش بھرے لہجے میں بولا اوہو، کیا کوئی پرابلم ہو گئی ہے دفتر میں یا کوئی اور مشن سونپا ہے؟ میں نے قدر اداسی سے کہا تمہارا اندازہ درست ہے چھوٹے بھائی،
हमारे शोबिस के सफे के इंचार्ज राजेश चतुर्वेदी पर फालिज का हमला हुआ है और वो अस्पताल में है। उनका असिस्टेंट अभी नया है, इसलिए मुझे फौरन पहुंचकर चतुर्वेदी की जगह संभालना होगी। जगत के अलावा शेख सलाहुद्दीन ने भी इस इत्तला पर अफसोस का इजहार किया। तभी मैंने जगत को कहा, हमारा शिकार का प्रोग्राम तो तेल हो गया भाई। हिरन और शेर मारने के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। जगत ने कदरे मायूसी के साथ कहा, ये तो वाकई बुरा हुआ। अब तो आपको रुकने का भी नहीं कह सकता मैं। सच्ची बात यह है कि आपके बगैर तो शिकार का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मेरा ख्याल है मंगत को कहकर ये प्रोग्राम कैंसिल करवा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने प्रोग्राम के मुताबिक शिकार पर जाओ, हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। बस तुम इतना करो कि हम तीनों की ट्रेन से बुकिंग करवा दो। जगत बता रहा था कि तुम लोगों के लिए किसी भी ट्रेन में ऐन रवानगी के वक्त भी सीट हासिल करना कोई मसला नहीं। जगत ने कदरे झेंपी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने ठीक कहा राकेश जी। अगर आपकी यही मर्जी है तो मेरे साथ अजमेर जंक्शन चलें। मैं आपको आपकी मर्जी की ट्रेन में टिकट दिलवा देता हूँ। मेरा ख्याल है आप अमरपुर अरावली एक्सप्रेस के जरिए चले जाएं। दोपहर 1 बजे जयपुर से यहाँ पहुँचेगी और 5.5 घंटे में अहमदाबाद पहुँचा देगी। मुंबई पहुँचने तक मजीद 5 घंटे लग जाते हैं। जगत की बात सुनकर मैं चौंका। अगर मैं यहाँ से 10 साढ़े 10 घंटे में बम्बई पहुँच सकता हूँ तो मुझे वापस जयपुर की तरफ से दिल्ली पहुँचने का खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है। मैं बम्बई पहुंचकर अपने काउंसिल खाने के मुतल्लिका हुकाम से राब्ता करके अपने पास मौजूद वतन की अमानतें उन्हें सौंप सकता हूं, और अगर उनकी राय में मुझे दिल्ली का रुख करना चाहिए तो मैं वहां से फजाई सफर के जरिए दिल्ली रवाना हो जाऊंगा। मुझे ये लाहे अमल बेहतर लगा, लिहाजा मैंने जल्दी से जगत को मुखातिब किया। कहा, मैं भी आपसे इसी ट्रेन में अहमदाबाद के टिकट बुक करवाने का कहने वाला था छोटे भाई। ऐसा करो, तुम इन दोनों के फर्स्ट क्लास के टिकट भी मेरे साथ ही बुक करवा दो। ये तो निकले ही हनीमून के लिए हैं। मैं इन्हें चंद दिन अहमदाबाद की सैर करवाने के बाद बम्बई भेज दूंगा। जगत ने खुशगवार लहजे में कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें, ठीक है, आप अभी मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलें। मैं शास्त्री जी से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ, वो स्टेशन मास्टर हैं। वो आप तीनों के लिए अमरपुर अरावली एक्सप्रेस में 3 सीटें रिजर्व कर देंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। शेख सलाहुद्दीन मेरी बात गौर से सुन रहा था। उसने तजवीज पेश की कि हमारे रेलवे स्टेशन होकर वापस आने तक बाकी अफराद को किसी बालाई कमरे के ठंडे और पुरसुकून माहौल में ठहरा दिया जाए। हमारी वापसी तक देख भी आ चुकी होगी, लिहाजा हम बिला ताखीर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकेंगे। जगत और मैंने उसकी बात की तायद की। जल्द ही बाकी तमाम अफराद बालाई कमरे में मुंतकिल हो चुके थे और मैं जगत के हमरा अजमेर जंक्शन की तरफ रवाना था। स्टेशन मास्टर अंश शास्त्री ने जिस वालेहाना बल्कि फिदवियाना लहजे में जगत का इस्तकबाल किया, उससे अंदाजा हुआ कि उसका खानदान, खुसूसन ब्रिगेडियर अग्रवाल, उस इलाके में कितना असर रसूख रखता है। अंश शास्त्री ने जगत की फरमाइश पूरी होने से पहले ही हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, आप इन महाशय को कल अमरपुर अरावली एक्सप्रेस के अराइवल टाइम से बस घंटा भर पहले भेज देना। चाहे मुझे किसी से कोपे खाली करवाना पड़े, इन्हें सीटें मिल जाएंगी। जगत ने गर्मजोशी से उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी तरफ से कोल्ड ड्रिंक की पेशकश मुस्तरद करके रवानगी के लिए उठ खड़ा हुआ। हम शेख सलाहुद्दीन की दुकान की तरफ रवाना हुए तो मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। मेरा काम न सिर्फ बन गया था बल्कि बहुत अच्छी तरह बन गया था। स्टेशन मास्टर की गुलामाना गुफ्तगू से साफ लग रहा था कि उसके लिए ब्रिगेडियर अग्रवाल और उसके बेटों की बात पत्थर पर लकीर की हैसियत रखती है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अंश शास्त्री ने अपनी ताबेदारी जताने की धुन में जगत को तफसीलात बताने का मौका ही नहीं दिया था। कोई 15-20 मिनट के बाद हम सब लंगर की देग समेत घाटी वाले बाबा के दरबार की तरफ रवाना थे। जगत और अलका हमारी इस तरह अचानक रवानगी पर मलाल का इजहार कर रहे थे। अलबत्ता सफीर अहमद और फातिमा के लिए अपनी खुशी छुपाना मुश्किल हो रहा था। मुझे उन दोनों की कैफियत का अंदाजा था। वो दोनों सफर के दौरान में मुसलमान पहचान लिए जाने के खतरे से दो चार होंगे। राजस्थान से निकलकर बम्बई जैसे बड़े शहर में पहुंचने के ख्याल से उन्हें बजा तौर पर ज्यादा इत्मीनान और तहफ्फुज का एहसास होगा। हमने घाटी वाले बाबा के दरबार के अहाते में उगे दरख्तों के नीचे जीप रोकी तो वहां पहले से मौजूद दर्जनों जायरीन में जोशो खरोश की लहर दौड़ गई। मैंने अंदाजा लगाया कि उनमें आसपास वाक़े किसी बस्ती के बासियों की अक्सरियत है जो लंगर की तकसीम की इत्तला पाकर यहाँ जमा हो गए। हम जीप से उतर ही रहे थे कि कई लोगों ने मजार के बरामदे से निकलकर हमारा इस्तकबाल किया। वो अपने लिबास और हुलियों से मजार के मुतवल्ली और खादिम वगैरह नजर आ रहे थे। उनकी मायत में हम तुरबत वाले हुजरे की तरफ बढ़े। इस दौरान में मौका मिलने पर मैंने सफीर अहमद को याद दिलाया कि हमें मुसलमानों का दुरूद फातिहा का रिवायती तरीका इख्तियार करने की बजाय हाथ उठाए बगैर दिल ही दिल में इसाले सवाब करना है। हम हुजरे में दाखिल हुए तो साहिब मजार की बड़ी सी तुरबत चादरों से ढकी हुई थी और फजा ऊद और लुबान की खुशबू से मुअत्तर थी। हुजरे में एक अजीब राहत बख्श सुकून का आलम था।
صاحب مزار کو دل ہی دل میں سلام پیش کرنے کے بعد وہاں سب سے پہلے میری نظر تربت کی پائنتی سے عین ملحق اگے نیم کے درخت کے بڑے سے تنے پر پڑی۔ وہ تنا اوپر اٹھتا ہوا حجرے کی چھت میں موجود خلا سے گزر کر جانے کتنی بلندی تک ایستادہ تھا۔ تبھی میری نظر مزار کے سرحان نصب سنگ مرمر کی تختی پر پڑی، جس کے مطابق گھاٹی والے بابا کا اصل نام سید ناظم شاہ تھا۔ تختی پر ان کے مختصر تعارف میں ان کی کئی کرامات کا ذکر تھا، جس میں جنات کے ستائے ہوئے لوگوں کو اس آتشی مخلوق سے چھٹکارا دلانے کا بتایا گیا تھا، جبکہ جنوں کے ایک سردار کو مغلوب کر کے اسے برگد کے ایک درخت تک محدود کرنے کا خصوصی ذکر تھا۔ میں نے دل ہی دل میں مسنون طریقے سے سید ناظم شاہ کو بسد عقیدت درود و فاتحہ کا نذرانہ پیش کیا۔ اس دوران میں مزار کے احاطے سے سنائی دینے والے شور شرابے سے اندازہ ہوا کہ جگت کی ہدایت کے مطابق لنگر کی تقسیم شروع ہو چکی ہے۔ مزار کے متعلقین میں سے ایک نے ہم سے مزار کے دالان میں چلنے کی درخواست کی۔ ہم وہاں پہنچے تو بریانی سے بھرے طباق ہمارے منتظر تھے۔ ہم سب نے محض تبرکن چکھنے پر اکتفا کیا اور طباق وہاں سے ہٹوا دیے۔ اس کے بعد وہیں ایک طرح کی محفل آراستہ ہوئی، جس میں مزار کے متولی نے ہم سے علاقے میں سید ناظم شاہ کی طرف سے اسلام کی تبلیغ اور مقامی باشندوں کے جسمانی، معاشی اور روحانی مسائل حل کرنے کے حوالے سے بیش بہا خدمات کا ذکر شروع کیا۔ ہم سب بغور سن رہے تھے کہ اچانک سفیر احمد نے برگد کے اس درخت کے بارے میں پوچھ لیا جسے صاحب مزار نے سربراہ جن کا مسکن بنایا تھا۔ متولی نے یہ سن کر پرجوش لہجے میں بتایا کہ وہ درخت مزار سے کچھ ہی فاصلے پر اپنی پوری شان کے ساتھ ایستادہ ہے اور ہم ابھی اس کے ساتھ چل کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سفیر احمد نے نہ صرف اس برگد کا دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی بلکہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی متولی نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں وہاں بلا وجہ مزید رکنے کے حق میں نہیں تھا، مگر جب جگت کو بھی جن والا برگد کا درخت دیکھنے کا مشتاق پایا تو مجبوراً میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ البتہ الکا اور فاطمہ کے چہروں پر موجود خوف کے آثار ان کی دلی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے کافی تھے۔ ان دونوں نے اپنی جگہ چھوڑنے کی زحمت نہ کی بلکہ ہمارے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے ہرش اور انجو کے بازو بھی مضبوطی سے تھام لیے۔ اپنے باپ سمیت وہاں موجود بیشتر افراد کو قافلے کی شکل میں احاطے کے باہر جاتے دیکھ کر دونوں بچوں نے ادھم مچایا، مگر الکا اور فاطمہ نے ان کے رونے چلانے کی پرواہ کیے بغیر انہیں گود میں جکڑے رکھا۔ اس لمحے میرا دل چاہا کہ میں بھی وہیں رک جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ اس صورت میں جناتی بسیرے والے درخت کی زیارت کو جانے والے یہ شوقین وہاں جانے کتنی دیر لگا دیں۔ انہیں کھدیڑ کر واپسی لانے کے لیے میرا ان کے ساتھ جانا ضروری ہوگا۔ خدا جانے سردار جن کا مسکن ہونے کی روایت میں کتنی سچائی تھی، مگر ہمیں مزار سے کچھ ہی دور اگے برگد کے جس درخت کے پاس لے جایا گیا وہ خاصا بلند و بالا اور کئی 100 سال پرانا دکھائی دیا۔ در حقیقت وہ ایک ہی درخت کے کئی تنوں میں بٹا ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی وسیع جگہ پر پھیلا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر واقعی خوف آ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ متولی جس جوش و خروش سے اس درخت اور جنات کے بارے میں طرح طرح کے قصے بیان کر رہا تھا، ان میں داستان ترازی کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر جگت کے کان میں سرگوشی کی۔ کہا، یہ جناتی یاترا بہت لمبی ہو گئی چھوٹے بھیا۔ ہرش اور انجو نے رو رو کر ان دونوں بیچاریوں کی ناک میں دم کر دیا ہوگا۔ چلو اب چل کر انہیں سنبھالو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ میری بات سن کر جگت نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ متولی نے شاید پہلے ہی صورتحال بھانپ لی تھی، لہٰذا اس نے جگت کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنا جنات نامہ ختم کر دیا اور ہمیں ساتھ لے کر واپس مزار کی طرف چل پڑا۔ ہم مزار کے احاطے میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ بچوں نے الکا اور فاطمہ کو واقعی ہلکان کر دیا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان لوٹ آیا اور انہوں نے انجو اور ہرش کو آزاد کر دیا۔ میں نے معاملہ ہاتھ میں لیتے ہوئے 100 کے 2 نوٹ نذرانے کے طور پر متولی کو تھماتے ہوئے ہم سب کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ کچھ دیر کے بعد ہم جیپ میں ایک بار پھر ناصر آباد کی طرف رواں دواں تھے۔ میں نے سفیر احمد کو سرزنش کرنے کا سوچا مگر پھر ارادہ ترک کر دیا۔ جو وقت ضائع ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اس کے دل شکنی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم بنگلے پر واپس پہنچے تو منگت ایک بار پھر وہاں سے غائب تھا۔ البتہ بریگیڈیئر اگروال ہمارے منتظر تھے۔ اس نے بتایا کہ منگت نے رات کے کھانے اور الصبح شکار کے لیے جاتے ہوئے تناول کرنے کے لیے کباب اور تکے بنوانے کے لیے ناصر آباد کے مشہور ابراہیم کبابیے کی طرف گیا ہوا ہے۔ باپ کی یہ بات سن کر جگت نے اداسی بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور قدرے توقف کے بعد دکھی لہجے میں کہا، شکار کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے پتا جی۔ اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ بریگیڈیئر اگروال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیوں کینسل ہو گیا جگت؟ ساری تیاریاں تو پوری ہیں۔ منگت بتا رہا تھا کہ آشیش رانے نے رام سنگھ پور کے فارسٹ گیسٹ ہاؤس میں کمرے بھی تیار کروا دیے ہیں۔ جگت نے اسی پشمردہ لہجے میں میری فوری دفتر طلبی کے بارے میں بتا دیا۔
इस पर ब्रिगेडियर अग्रवाल ने मजबूत लहजे में कहा, फिर तो ठीक है, बात ड्यूटी की हो तो फिर किसी सैर सपाटे की गुंजाइश नहीं रहती। ब्रिगेडियर अग्रवाल की बात पूरी होते ही मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, मगर मेरी दरखास्त है कि हमारे बगैर भी शिकार का ये प्रोग्राम जारी रखा जाए। जगत बाबू साल भर बाद चंद ही दिन के लिए अपने घर आते हैं, ऐसी तफरी उनका हक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिकार का ये प्रोग्राम कैंसिल न किया जाए। ये सुनकर जगत ने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने भी अपने बेटे का साथ दिया और मुझे कहा कि ये प्रोग्राम चंद दिन के बाद आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उस वक्त मेहमानों को मुकम्मल इज्जत व एहतराम से अलविदा कहना सबसे जरूरी है। हमारे माबैन ये बहस जारी थी कि मंगत भी पहुंच गया। खाने से भरे कई दोने उसके साथ थे। उसे जब हमारी रवानगी और शिकार का प्रोग्राम कैंसिल करने या न करने के बारे में बहस का पता चला तो पहले तो उसने अपने बाप और भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए शिकार का प्रोग्राम करने की तजवीज की तायद की। मैंने खाने के दौरान में उन लोगों से अपने फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की, मगर वो तीनों टस से मस न हुए। अचानक मंगत ने मुझे मुखातिब करके कहा, ये ठीक है कि जगत ने स्टेशन मास्टर अंश शास्त्री से बात करके आपके कल ही की ट्रेन में बुकिंग का बंदोबस्त करवा दिया है, मगर किसी आम आदमी के लिए ये आसान नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लेते, आपको परसों से पहले टिकट नहीं मिल सकता था। मैंने उलझन भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा मंगत भैया। बाकी सब लोग भी हैरत भरी नजरों से उसे देख रहे थे। मंगत ने उसी पुरएतमाद लहजे में मुझे मुखातिब किया। बोला, मैं आपकी मुलाजिमत में मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता राकेश जी, मगर आप कल की बजाय परसों अहमदाबाद चले जाएं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि आपको ट्रेन के अगले दिन के टिकट नहीं मिले थे। आप आज सुबह हमारे साथ शिकार पर चलें, सारा दिन और सारी रात हमारे साथ शिकार खेलें। कल मैं वादा करता हूं कि परसों दोपहर अमरपुर अरावली एक्सप्रेस के अजमेर पहुंचने से कम घंटा भर पहले आप सबको अजमेर जंक्शन पर पहुंचा दूंगा। मंगत की इस तजवीज पर गौर करने से पहले मुझे इस बात पर हैरत हुई कि उसके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई कि ये मुझे हर कीमत पर अपने साथ शिकार पर ले जाना चाहता है और मेरी तरफ से पेश किया गया इतना ठोस उज़्र भी खातिर में लाने को तैयार नहीं।